ایران اور اسرائیل کے مابین کشیدہ صورتحال کے درمیان ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ دورے پر پاکستان آمد نے مغربی ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ایرانی صدر کے دورے سے قبل جہاں ایک طرف امریکہ نے ایران سے پیٹرول درآمد کرنے والے ممالک پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے، وہیں ایران سے تجارتی روابط بڑھانے والے ممالک کو بھی سخت نتائج بارے متنبع کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ ایرانی صدر پاکستان کا دورہ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب ایران اسرائیل تنازع عروج پر ہے، اور اس سے قبل رواں برس کے آغاز میں پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بھی اس وقت تلخی دیکھنے میں آئی تھی جب دونوں پڑوسی ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کی سرزمین پر کیے جانے والے حملوں کو مبینہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں قرار دے دیا گیا تھا۔ تاہم ایران اسرائیل تنازع کے پس منظر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی حالات کے تناظر میں بھی ایرانی صدر کا دورہ اسلام آباد خاص اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کی ابتدا کے بعد ابراہیم رئیسی نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا ہے۔ ایسے میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے کو طاقتور مغربی ممالک کیسے دیکھیں گے؟ کیا ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے سبب اسلام آباد کو بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ مغربی دنیا اور مشرق وسطی سمیت جنوبی ایشیا کے امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کو انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں مقیم بین الاقوامی تعلقات اور سیکورٹی امور پر عبور رکھنے والے تجزیہ کار ڈاکٹر رفعت حسین کہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران ایران کی کوشش ہوگی کہ وہ صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کے دوران پاکستان سے کوئی حمایت کا پیغام لے کر جائیں۔ ان کے مطابق اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کی شروعات کے بعد کسی بھی ملک نے ایران کی کھل کر حمایت نہیں کی، اور ایسے میں ایران کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ دنیا کو یہ تاثر دیں کہ ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس موقع پر مغربی ممالک ایرانی صدر کے دورے کو ایران کے حق میں پاکستان کی حمایت کے طور پر دیکھیں گے؟ ماضی قریب میں ایران میں بطور پاکستانی سفیر ذمہ داریاں سنبھالنے والے رفعت مسعود نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ ایسے دورے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، لیکن اس بار پیچیدگیاں اس لیے نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس کے پس منظر میں ایران اور اسرائیل میں شدید تناؤ پایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس دورے میں مشرق وسطی کی صورتحال پر یقیناً بات چیت ہوگی، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کشیدگی کا اثر مغربی ایشیا اور جنوبی ایشیا کی طرف آئے۔ کیا پاکستان پر ایرانی صدر کے دورے کے نتیجے میں کوئی بیرونی دباؤ آ سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں سابق سفیر رفعت مسعود کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک اور خصوصاً امریکہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اور ایران قریب آئیں، اور جو بھی ملک ایران کے قریب جاتا ہے اس پر امریکہ کی طرف سے دباؤ آتا ہے۔ سابق سفیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومتیں ہمیشہ ہی امریکہ اور مغربی دنیا کو بتاتی ہیں کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور اس سے ہمارے تاریخی تعلقات ہیں۔ ہم انہیں یہ باور کرواتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تجارتی اقتصادی تعلقات رکھنا نہ صرف ہماری خواہش ہے بلکہ مجبوری بھی ہے۔ ان کے مطابق مغربی ممالک اور خصوصاً امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ اس خطے میں عوامی جذبات ان کے خلاف ہیں اور وہ یہاں تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مغربی طاقتوں کو اپنی پالیسیوں پہ نہ صرف نظر ثانی کرنا چاہیے بلکہ انہیں خود بھی اس خطے کے ممالک کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے۔ لیکن پاکستان اور ایران کے تعلقات پر نظر رکھنے والے دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کے سبب پاکستان پر کوئی بیرونی دباؤ نہیں آئے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کے اوپر صدر رئیسی پر کسی بھی طرح کا دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی بیرونی دباؤ نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اس وقت کوئی مثالی نہیں۔ اگر پاکستان اس کشیدگی کے پس منظر میں خود کو ایک ثالث کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پاکستان کوئی متاثر کن ثالث نہیں بن سکتا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ایران مشرق وسطی میں اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کے باوجود یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے۔ دوسری جانب مبصرین کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے دوران پاک ایران تعلقات کے درمیان گیس پائپ لائن اور سیکورٹی سمیت بہت سے مسائل زیر بحث آئیں گے۔ خیال رہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ ایک پرانا منصوبہ ہے جس میں اس وقت کی ایک نمایاں پیش رفت ہوئی تھی جب 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے آخری دنوں میں
उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने ईरान के दौरे के दौरान इसका इफ्तिताह किया था। ताहम इसके बाद इसमें कोई खास पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान इस गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीका को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुबसरीन का मानना है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन के मंसूबे का इफ्तिताह 2013 में सदर आसिफ अली जरदारी ने किया था और वो एक बार फिर सदर बन चुके हैं। आसिफ जरदारी एक तजर्बाकार सियासतदान हैं और मुल्क के दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं। उनकी कोशिश होगी कि वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को यकीन दहानी करवाएं कि पाकिस्तान जल्द ही गैस पाइपलाइन हवाले से अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लेगा, और उम्मीद है कि सदर जरदारी इस हवाले से ईरानी सदर से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।